اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالی رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا ہے، کام میں لگایا ہے سورج اور چاند کو۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک ان میں سے وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں۔ اول تو وہ پکاریں سنتے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہاری اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے خبر پوری طرح خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر پھر دوبارہ عقلی دلیل کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ عقلی دلیل جس کا تعلق آفاق سے ہے، دن اور رات کا ذکر کیا، سورج اور چاند کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تو وہ ہے جس کی صفت ہے کہ دن رات کو دن کے اندر اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق منافع حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اکیلا اللہ ہی کر رہا ہے۔ رات دن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو گئی۔
تو بندہ صحیح طریقے سے دن کے اندر اپنے جو ہے وہ کام کاج کر لیتا ہے، اور سردیوں میں دن کو اللہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دن چھوٹا اور رات نیند پوری ہو جاتی ہے، اور دن کے اندر جو ہے وہ بندہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، اور یہ اسی کی صفت ہے کہ جو یہ نظام اختلاف واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے یہ ہم نے نشانی بنائی ہے، عقل والوں کے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔ جو عقل لوگ رکھتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ اس نشانی کو دیکھ کر فرمایا اپنے رب کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا سورج اور چاند کو اللہ نے کام میں لگا دیا ہے، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ فرمایا کام میں اللہ نے کس کے لیے لگایا ہے، مسخر کیوں کیا؟ انسانوں کے لیے۔ اگر فرمایا کہ دن ہی دن ہوتا، رات نہ آتی، تو پھر فرمایا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ دن ہی دن ہوتا تو لوگ کام کرتے ہی رہتے سوتے کب؟ اور اللہ نے یہ کام میں سورج کو لگا دیا اور اس کو حکم دیا کہ تو نے فلاں وقت پہ طلوع ہونا ہے اور فلاں وقت پہ غروب ہو جانا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، حکم عدولی نہیں کرتا۔ اور پھر رات کے وقت اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ تو نے طلوع ہو جانا ہے، اور رات لوگ سوئے ہوں تو فرمایا تو نے آ کر طلوع ہو کر ہلکی اور دھیمی روشنی کے ذریعے میں نے ان انسانوں کی روزی کا بندوبست کرنا ہے، تو نے روشنی مہیا کر کے اور اس میں سے کچھ شعاعیں میں نے پیدا کر دینی ہیں جو فصلوں پہ آ کر لگنی ہیں اور فصلیں لہلہانے لگیں۔ تو یہ کس کے لیے اللہ نے سارا نظام بنا دیا؟ انسان کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ وہ اپنے رب کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اللہ نے تو یہ سب کچھ اس کے لیے چلایا ہے اور کام میں لگایا ہے۔ یہ تو یہاں پر اللہ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا، وگرنہ اللہ کی تو بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے کام میں لگائی ہوئی ہیں۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ نے اکٹھی 2-3 آیتوں کے اندر ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اللہ نے تمہارے لیے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، جانور بھی پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اللہ نے اس کے اندر مختلف منافع رکھے ہیں، کچھ بوجھ لے کر چلتے ہیں، کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو، اور کچھ تمہاری زینت کا سامان بنتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اللہ نے تمہارے لیے ان کے اندر جمال، خوبصورتی رکھ دی ہے۔ طوطا ہوتا ہے، چڑیا چھوٹی خوبصورت، اسے پنجرے کے اندر بند کر کے گھر میں لے آتے ہو، اور وہ آ کر وہاں پر گنگنانا شروع کرتی ہے اور خوبصورتی کا سبب بنتی ہے۔ طوطا بولنے لگتا ہے، جو بولی تم سکھاتے ہو وہ بھی تمہارے تابع ہو کر بولنے لگتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے یہ تمہارے تابع کر دیں، اور تمہارے لیے کام میں لگا کر اللہ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، تو اپنے مالک کی فرما برداری کر یا نہ کر، اس کی بات مان یا نہ مان، لیکن اس کی مخلوق تیری نافرمانی نہیں کرتی،
وہ ہر وقت تیرے حکم پر چلتی ہے، گدھا ہے تو وہ تو جس طرح کہتا ہے چلتا ہے، تو نے اس پہ بوجھ لادا تو وہ لے کر چلے گا، وہ انکار نہیں کرے گا، تو اوپر سے زیادہ بوجھ لاد کے اسے مارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بے زبان بنا دیا، وہ کسی عدالت کے اندر جا کر کیس بھی نہیں کر سکتے کہ مجھ پر انہوں نے ظلم کیا، اس نے مجھے مارا ہے۔ اللہ نے تو بے زبان انہیں پیدا کر دیا، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لکم لکم لکم، تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، فرمایا سارا نظام تمہارے لیے، ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ذالکم اللہ، ان نعمتوں کو بنانے والا، یہ سارا نظام چلانے والا یہی اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہت اللہ کی ہے، وہی بادشاہ ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونی، اور جن کو تم رب کے سوا پکارتے ہو، فرمایا وہ بادشاہ تو دور کی بات ہے، وہ کسی چیز کے مالک ہونا تو دور کی بات ہے، ما یملکون من قطمیر، فرمایا وہ تو جن کو تم رب کے سوا پکارتے ہو، وہ تو رب کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی کھجور، جس کو کھاتے ہو تم، اس کھجور کے اندر سے گٹھلی آتی ہے، ایک گٹھلی نکلتی ہے، فرمایا اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا سفید پردہ ہوتا ہے، جن کو تم رب کے سوا پکارتے ہو وہ تو اس پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایک طرف رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور ایک طرف جن کو تم پکارتے ہو جو ایک پردے کے مالک نہیں۔ فرمایا پھر دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ اللہ اچھا ہے جو حقیقی رب ہے، اس لیے فرمایا اسی کو پکارا کرو، اسی کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارو گے وہ تمہاری پکاریں نہیں سنیں گے، وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں ہیں۔ لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے، دور پکارو قریب پکارو۔ اللہ کے نبی ولی جتنے لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو پکارا جا رہا ہے، حجر شجر فرشتے جن انسان جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، جن جن کو پکارا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اونچی آواز سے پکارو یا دھیمے طریقے سے پکارو، وہ تمہاری پکاروں کو ہرگز نہیں سنتے۔ پکاروں کو سننا ہر جگہ سے، آہستہ آواز سے یا اونچی آواز سے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی، اللہ کے علاوہ فرمایا ما فوق الاسباب، پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ پھر آگے عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں نا، دیکھو ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، ہم یہاں پر اسے فون کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتا نہیں، اتنی دور بیٹھے وہ سن رہا ہے، تو یہ قبر کے پاس جا کر ہم پکارتے ہیں وہ کیسے نہیں سنے گا؟ سعودیہ میں بندہ بیٹھ کر ہماری بات سن رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا لفظ بولا؟ ما فوق الاسباب پکارے سننے والا، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا اکیلا ہے، اللہ ہے۔ فرمایا سعودیہ میں جو بیٹھ کر سن رہا ہے وہ اسباب کے ذریعے سن رہا ہے، اسباب کے ذریعے سن رہا ہے۔ فون ہے نا، فون موبائل، فرمایا اس کے اندر جو روح ہے نا اس کی، وہ نکال دو، اس کی بیٹری اس کی روح ہے، اس کی سم اس کی روح ہے، اسے نکال دو، پھر کہیں کہ وہ فون سنے یا آپ کو سنائے، نہیں سنائے گا، اس کی روح نکل گئی نا، سبب نکل گیا۔ اسی طرح فرمایا جب انسان کی بھی روح نکل جاتی ہے وہ سنتا نہیں ہے، کیونکہ جو سبب تھا اسے سنانے والا
سننے کی جو اس کی صفت تھی وہ روح کی وجہ سے تھی، روح نکلی ختم، لیکن اللہ کی صفت ہے وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے، وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ سنتے نہیں۔ سورۃ فرمایا ایک اور دیکھ لیں حوالہ بھی سورۃ الاعراف کا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194، صفحہ نمبر 212، صفحہ نمبر 212، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم رب کے سوا اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ فدعوہم، پس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری طرح۔ اگر کوئی حضرت علی اجویری کو پکارتا ہے، اگر کوئی حضرت علی کو پکارتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے کہ میری مشکل حل کیجئے، میری حاجت پوری کیجئے، فرمایا جن کو تم پکارے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، اگر تم کل مر جاؤ تم نہیں سن سکتے تو وہ بھی نہیں سن سکتے، وہ بھی نہیں سن سکتے۔ اس لیے فرمایا اپنے بارے میں عقیدہ جو رکھنا ہے وہی ان کے بارے میں رکھیے، کیونکہ وہ بھی جس طرح تم بندے ہو اسی طرح وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، وہ خالق تو نہیں۔ اس لیے فرمایا خالق سنتا ہے، وہ تمہاری پکاریں اور حاجتیں پوری کرتا ہے، مخلوق نہیں سنتی، مخلوق جب مر جائے، فرمایا روح نکل جائے، وہ حاجتیں پوری نہیں کر سکتی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تم اپنی بات کے اندر، پھر تمہاری اگر وہ سنتے ہیں جواب بھی تو دینا چاہیے نا۔ جو قبر پہ جا کر پکار رہا ہے اس سے کبھی پوچھو کہ حضرت علی اجویری نے کبھی تمہیں جواب دیا ہے؟ کوئی اندر سے آواز آئی ہے؟ تو اگر وہ سن رہے ہیں جواب بھی تو دیں نا۔ اور میں اللہ تو جواب دیتا ہے اور تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ہاں اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحقاف کے اندر فرماتے ہیں، پارہ نمبر 26 اور سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5، اس کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور دیکھیں رب کے سوا پکارنے والوں پر اللہ نے فتویٰ کیا لگایا ہے، وہ بھی حوالہ دیکھ لیں۔ یہ صفحہ نمبر صفحہ نمبر 604، صفحہ نمبر 604، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5، صفحہ نمبر 604۔ فرمایا من اضل ممن يدعو من دون اللہ، فرمایا کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے، یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر، اس زندہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، من لا يستجیب لہ، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، قیامت تک نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَن، تیرے پیارے ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے ولی ہیں، پھر جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں،
وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کون آیا ہے، کون پکار رہا ہے، انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا نہیں ہے۔ ایک مثال بڑی خوبصورت اللہ نے دی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی۔ یہ صفحہ نمبر 302 پہ، صفحہ 302 پہ بڑی خوبصورت اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ صفحہ 302 سورۃ الرعد آیت نمبر 14، صفحہ 302 نکل گیا جی؟ ہاں، سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 14 سورۃ الرعد کی۔ لہو دعوت الحق، فرمایا اسی ہی کے لیے ہے سچی پکار۔ سچی پکار کس کی ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ فرما رہے ہیں کہ سچی پکار صرف میری ہے، میرے علاوہ جس کی بھی پکار کرو گے وہ سچی نہیں، جھوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا وہ ان کی کسی بات کا ذرہ بر بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی کا پیاسا اپنی ہتھیلیاں، اپنے ہاتھ لمبے کر کے پانی کی طرف کرتا ہے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ کے اندر چلا جائے، وما ہوا ببالغ، لیکن وہ اس کے منہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ مثال کیا دی ہے اللہ نے؟ ایک بندہ پانی وہاں پر پڑا ہے، کنواں ہے وہاں پر، ادھر بیٹھ کے کہتا ہے آ پانی آ پانی، ہاتھ لمبے کیے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے؟ آ پانی میرے منہ کے اندر آ جا، پیاسا ہے، مر رہا ہے۔ لیکن آپ بتائیے وہ پانی اس کے منہ کے اندر چلا جائے گا؟ کیوں؟ جب تک وہ اس کے نکالے گا نہیں اور اس کو منہ کے پانی کو منہ کے اندر ڈالے گا نہیں، وہ جائے گا دور سے، بے شک وہ آوازیں لگاتا رہے، قیامت تک پکارتا رہے، وہ نہیں جائے گا۔ فرمایا اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال ہے، وہ قیامت تک آوازیں لگاتا رہے، کہتا رہے امام بری میری قسمت کوٹی کر کھری، قیامت تک کہتا رہے، وہ اس کی کوٹی قسمت کھری نہیں کر سکتا، جس طرح کے کنویں سے پانی کو آوازیں دینے والے کی فرمایا تمنا پوری نہیں ہو سکتی، اس طرح غیر اللہ کو پکارنے والے کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ اور آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، فرمایا کافروں کی پکار نہیں ہے مگر گمراہی کے اندر، الا فی ضلال، فرمایا ایسے لوگوں کی پکار جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، فرمایا ان کی پکار بالکل بے اثر ہے، بے فائدہ ہے، جس طرح کہ پانی کو پکارنے والے کی تمنا بے فائدہ ہے اور اس کی پکار بے فائدہ ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض دے تو نہیں سکتے، پہلی بات یہ دے نہیں سکتے وہ جواب، اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور فرمایا قیامت کے دن وہ تمہاری اس پکار کے اور اس شرک کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں کوئی نہیں پکارا۔ اور سورۃ القصص کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کہیں گے، انہیں ندا دی جائے گی جو آج جو ہے وہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، انہیں کہا جائے گا أَيْنَ شُرَكَا، جن کو تم دنیا کے اندر میرا شریک گمان کرتے تھے
اور کہتے تھے کہ یہ بھی کچھ کرتے ہیں، یہ بھی ہماری جو ہے وہ سنتے ہیں اور اللہ کے آگے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کچھ ہیں، انہوں نے بڑی عبادات کی ہیں، بڑی نیک ہیں لوگ، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن این شرکا، میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ، انہیں بلاؤ۔ لیکن فرمایا وہ وہاں پر انکار کر دیں گے، یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ خیر خائی والا جملہ ہے اور بڑا جو ہے وہ ناصحانہ جملہ۔ فرمایا پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی تمہیں خبر نہیں دے گا۔ یہ ایک نا عربی کا محاورہ ہے، عرب کے اندر لوگ یہ محاورہ بولتے ہیں جب کوئی بندہ کسی کو سمجھائے نا اور خیر خواہی اس کی کرے اور اسے جو ہے واعظ کرے ناصحانہ واعظ کرے اور نصیحتیں کرے، تو پھر آخر کے اندر یہ جملہ عرب والے بولتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، میرے بعد تجھے کوئی اس سے بہترین کوئی رہنمائی نہیں کرے گا، میں نے تیری بڑی اچھی رہنمائی کی ہے اور میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ جملہ اللہ نے یہاں پر بولا ہے کہ جو پوری خبر رکھنے والا ہے وہ اللہ ہے نا، خبیر علیم بذات الصدور۔ فرمایا اس سے بہتر تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا، کیونکہ اسے ہر بات کی خبر ہے، وہ جانتا ہے، اسے ساری چیزوں کا علم ہے، اس لیے اس نے یہ پچھلی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی اس نے خبر دی ہے تمہیں اور سب کچھ حقیقت بتائی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی باتوں پہ یقین کر لو، اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔